بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ٹیلی فون کال پر اپنے ٹارگٹ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ثوابی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاق المدارس و دیگر کو صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سیاست میں اعتماد کا ماحول اور معتدل قسم کی سیاست چاہتے ہیں۔ حکومت ہی لوگوں کو شدت کی طرف لے جانے کا سبب بن رہی ہے۔ لانگ مارچ کے معاملے پر ہم سنجیدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 8 تاریخ کو اسرائیل مرد آباد کانفرنس میں اپنا موقف قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ صحافی نے سوال کیا کہ وزیر اعظم پاکستان نے آپ سے رابطہ کیا، مدارس رجسٹریشن بل پر کوئی یقین دہانی کروائی گئی؟ جواب میں مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا بات چیت کر کے آپ سے معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے گفتگو 26ویں ترمیم سے پہلے ہوئی تھی۔ اس گفتگو اور اعتماد کا یہ عالم ہے۔ میں آج ایک ٹیلی فون کال پر کیسے اپنے موقف میں لچک پیدا کروں؟ ایک کال پر اپنے ٹارگٹ سے پیچھے کیوں ہٹوں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ مدارس سے متعلق بل PDM حکومت میں آیا، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی۔ مدارس بل پر اس وقت آصف زرداری بھی سٹیک ہولڈر تھے۔ اتفاق رائے سے اس وقت یہی ڈرافٹ طے ہوا تھا، پھر قانون سازی روک دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے وقت بل پر دوبارہ درخواست کی اور اتفاق رائے ہو گیا تھا۔ مذاکرات میں جب سب چیزیں طے ہوئیں تو آج کہاں سے اعتراضات آ گئے ہیں؟ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات پر تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں امارت اسلامیہ افغانستان کے سفیر سردار احمد شکیب نے پاکستان کے سینٹ کے رکن اور سابق وزیر مذہبی امور طلحہ محمود سے ملاقات کی اور دونوں فریق نے تجارت کے فروغ، افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات، سرمایہ کاری، موجودہ چیلنجز کے حل اور دیگر اہم متعلقہ موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ افغانستان اور ملائیشیا کے درمیان تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق ملائیشیا میں امارت اسلامیہ افغانستان کے ناظم الامور نقیب اللہ احمدی نے ملائیشیا کی وزارت خارجہ کے مرکزی اور جنوبی ایشیائی ممالک کے سربراہ کینڈی ماجونگ اونون سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی مضبوطی اور مشترکہ تعاون کی ترقی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریق نے ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ شام کی تازہ ترین صورتحال۔ تفصیلات کے مطابق شامی جان بازوں کی جانب سے ایک ہفتے کے دوران 5ویں شہر درعا پر بھی کنٹرول حاصل کر لینے کا دعویٰ سامنے آ گیا ہے۔ شام میں جان بازوں کی تیز رفتار پیش قدمی کے بیچ کلب حکومت نے ایک اور اہم شہر درعا کا کنٹرول کھو دیا ہے۔ شامی جان بازوں نے اس اہم شہر کو بشار الکلب حکومت کی گرفت سے چھیننے کے بعد صدر بشار الکلب کی حکومت کو ایک اور حیران کن دھچکا دیا ہے۔ شام کی خانہ جنگی کے شروع میں درعا کو انقلاب کا گہوارہ کہا گیا تھا۔ درعا کا تاریخی شہر اردن کی سرحد سے ملتا ہے۔ بشار الکلب کے اتحادی روس کے ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کے باوجود یہ تاریخی شہر حالیہ برسوں میں بدامنی کی زد میں رہا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، شام کے شہر حمص سے متعلق العربیہ نے اپنی جاری رپورٹ میں کہا ہے کہ شامی جانبازوں نے حمص گورنری کے شمالی دیہی علاقوں کو کنٹرول کرنے کے بعد حمص شہر کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ہے، جبکہ دوسری جانب فورتھ ڈویژن دارالحکومت دمشق کی حفاظت کے لیے آگے بڑھی ہے۔ جمعے کی شام سوشل میڈیا پر پھیلنے والی ویڈیوز کلپس میں فورتھ ڈویژن کے ٹینکوں کو دمشق کے دیہی علاقوں میں دیر عطیہ کے علاقے میں پہنچنے کے بعد دکھایا گیا، جو حمص شہر کی طرف جانے والی سڑک پر دارالحکومت سے 88 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ ویڈیو میں ٹینکوں کے گروپ کو شہر کے قلب میں گھومتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس کے ساتھ شام کے صدر بشار الکلب کے بھائی ماہر الکلب کی قیادت میں فورتھ ڈویژن کے ارکان بھی موجود ہیں۔ شامی جانبازوں کے حمص کی طرف پیش قدمی کے ساتھ ہی فورتھ ڈویژن کل جمعہ کو منتقل ہوا، کیونکہ اس کا بنیادی مشن دارالحکومت دمشق کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ ایک خصوصی تربیت یافتہ اور جدید ہتھیاروں سے لیس یونٹ ہے۔ اسے شامی فوج کا سب سے مضبوط اور خطرناک ڈویژن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ماہرین کے مطابق اس پر بہت زیادہ رقم خرچ کی گئی تھی۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے میڈیا رپورٹس کے مطابق شام کے جانباز شمالی شہر حلب اور حماد پر بھی کنٹرول حاصل کر چکے ہیں،
جبکہ السویدہ شہر میں جھڑپیں جاری ہیں۔ دوسری جانب ترک صدر نے کہا ہے کہ مسلح جان بازوں کا ہدف دمشق ہے۔ امید ہے کہ شام میں مسلح جان بازوں کی پیش قدمی مشکلات کے بغیر جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ شامی صدر بشار الکلب کو ملاقات کی دعوت دی تھی مگر مثبت جواب نہیں ملا۔ شامی صدر بشار الکلب نے ملاقات سے پہلے شمال میں ترک فوج کے زیر کنٹرول علاقے سے انخلاء کی ضمانت طلب کی۔ علاوہ ازیں آپ کو بتا دیں کہ ترکیہ، ایران اور روس کے وزرائے خارجہ آج دوحہ میں ملاقات کریں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق اس ملاقات میں شام میں جان بازوں کی پیش قدمی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ادھر حیاء تحریر الشام کے رہنما نے کہا ہے کہ شامی فوجی بغاوت کر لیں ورنہ اپنے انجام کے لیے تیار رہیں، جبکہ دوسری جانب امریکی اخبار نیویارک ٹائمز کے مطابق ایران نے شام سے اپنے فوجی افسروں اور اہلکاروں کو نکالنا شروع کر دیا ہے۔